والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین گرامی، برادران اسلام، قرآن کریم اللہ رب العزت کی نازل کردہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو ہم جس نظر یا جس زاویے سے بھی دیکھنا چاہیں، قرآن کریم ایک نمایاں حیثیت رکھتی نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر اگر ہم قرآن کریم کو بطور کتاب کے دیکھیں تو قرآن کریم بقیہ تمام کتابوں پر، خواہ وہ کتابیں زمینی ہوں یا آسمانی، تمام کی تمام کتابوں پر ایک نمایاں مقام اور فوقیت کی حامل نظر آئے گی، جس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ صرف ایک وجہ عرض کرتا ہوں کہ تمام کتابیں خواہ وہ زمینی ہوں یا آسمانی، کسی بھی زمینی کتاب کا مصنف یا مؤلف تو ظاہر ہے یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، لیکن کسی بھی آسمانی کتاب یا صحیفے کو نازل کرنے کے بعد یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں یا ہم اس کی بقا کے ضامن ہیں۔ فقط قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے نازل کرنے کے بعد بڑے واضح انداز میں کہا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ حاضرین ذی وقار، قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملنے والی ایک کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو بطور ایک معجزہ کے دیکھنا چاہے تو قرآن کریم بقیہ تمام معجزات پر ممتاز نظر آئے گا، کیونکہ بقیہ تمام معجزات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات کے ساتھ خاص تھے۔ حیات کی تبدیلی کے بعد، آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد معجزات کے ظہور یا ان کے بقا کا سلسلہ تھم گیا۔ فقط قرآن کریم جو نبی کریم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں ملا، اس کے بعد بھی رہا اور تا ابد رہے گا۔ اور اگر ہم قرآن کریم کو بطور ایک زبان اور بطور لغت کے دیکھیں تو قرآن کریم بقیہ تمام زبانوں پر ایک نمایاں مقام اور فوقیت کا حامل نظر آتا ہے۔ قرآن کریم روئے زمین پر بولے جانے والی تمام زبانوں میں سب سے فصیح، سب سے بلیغ اور سب سے اچھی زبان میں نازل کیا گیا۔ اور قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ تو کیجئے کہ قرآن کریم کے نزول کے بعد مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر طرح طرح کے طعن شروع کر دیے۔ کسی نے کہا یہ مجنون کا کلام ہے، کسی نے کہا یہ شاعر کا کلام ہے، غرضے کہ ان تمام کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں کیا گیا، یہ کسی انسان کا گڑھا گیا ہے۔ ان تمام لعن طعن کے باوجود قرآن کریم نے بڑے واشگاف الفاظ میں اعلان کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے منکرین قرآن، تم قرآن کا انکار کرتے ہو، تم قرآن کی فصاحت و بلاغت کا انکار کرتے ہو، تم کہتے ہو یہ کسی بشر کا کلام ہے، یہ مجنون کا کلام ہے، یہ شاعر کا کلام ہے، تم اس کی طرح کا قرآن تو لا کر دکھاؤ، تم اس کی مثل لا کر دکھاؤ۔ اگر مثل نہیں لا سکتے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت ہی لا کر دکھاؤ۔ قرآن کریم کے اس اعلان کے بعد
عرب کے بڑے بڑے فصحا، عرب کے بڑے بڑے بلغاء، عرب کے بڑے بڑے علماء و فضلاء سر جوڑ کر بیٹھ گئے، لیکن قرآن کے اس ڈھیر کے سامنے وہ لاجواب نظر آئے. گویا قرآن کریم کی عظمت بطور فصاحت و بلاغت کے بھی کامل ہے. اور کہنا چاہوں گا، قرآن کریم کی عظمت کا اندازہ تو کیجئے. صحیح حدیث ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں تلاوت کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے. قرآن کریم کی عظمت کا اندازہ تو کیجئے. صحیح حدیث ہے، حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتفع، پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں والناس ہوگا وہی تیرا آخری مقام ہوگا. اور کہنا چاہوں گا، قرآن کریم روئے زمین پر موجود کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھی اور سنی جانے والی کتاب ہے، جس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں. یہ بات اظہر من الشمس ہے، لیکن تاریخ کے دریچوں میں سے ایک مستند واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سلطنت عثمانیہ کا بول بالا ہے، خلافت کے آخری 300 سال باقی ہے. وقت کے خلیفہ کے باعث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات باوثوق اور با اعتماد ذرائع سے پہنچتے ہیں. وہ ان تبرکات کو رکھنے کے لیے ایک عالی شان کمرہ تعمیر کرتا ہے، جس کمرے کی صفائی خلیفہ اپنے ہاتھوں سے خود کیا کرتا تھا. کمرہ تعمیر کرنے کے بعد اس کمرے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات رکھتا ہے. تبرکات رکھنے کے بعد ایک بہترین ترتیب قائم کرتا ہے. وہ حفاظ کی ایک جماعت تیار کرتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ نبی کریم کے تبرکات کے پاس قرآن کریم کی تلاوت مسلسل ہوتی رہے گی. تاریخی روایات بتاتی ہے حفاظ کا ایک حلقہ صبح کے وقت آتا تھا، ایک شام کے وقت آتا، ایک رات کے آخری پہر میں آتا. 300 سال تک کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ قرآن کریم کی تلاوت ذرا برابر بھی تھمی ہو. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، یہ قرآن پاک کی فضیلت ہے جو کسی کتاب کو حاصل نہیں. حاضرین ذی وقار، امام سواد اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کریم کیا ہے، تو امام اعظم نے فرمایا قرآن کریم علوم کا وہ سمندر ہے کہ میں نے 40 سال تک اس سمندر میں غوطے لگا کر 2 لاکھ مسائل کا استنباط و استخراج کیا ہے. میں نے قرآن کریم سے 2 لاکھ مسائل اخذ کیے ہیں. آج میری زندگی ختم ہونے کو ہے لیکن قرآن کریم کے علوم ختم نہیں ہوئے. حاضرین ذی وقار، قرآن کریم وہ کتاب ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کریم کیا ہے، تو امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ رب کا قرب کیسے حاصل کیا جائے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا بتلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت سے. سائل نے پھر پوچھا بفہم او بلا فہم، سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں. امام احمد بن حنبل نے وہی جواب دیا بفہم او بلا فہم، سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، رب کا قرب حاصل ہوگا. حاضرین ذی وقار، آخر میں صرف مختصراً 2 باتیں عرض کروں گا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. قرآن کریم کا یہ اعلان مخصوص زمانے کے منکرین کے ساتھ خاص نہیں، تا قیامت منکرین قرآن، تمام کے تمام منکرین قرآن کے لیے اعلان ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس جیسا قرآن لا کر دکھاؤ. اور دوسری بات کہ ہمارے گھریلو مسائل سے لے کر ہمارے ملکی مسائل تک، اور ہمارے ملکی مسائل سے لے کر ہمارے بین الاقوامی مسائل تک، تمام کے تمام مسائل کا مکمل حل قرآن کریم میں موجود ہے. خداوند ذوالجلال سے دعا ہے کہ خداوند ذوالجلال ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے تمام حقوق بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے.